ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا ٹاپک ہے آج کا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ جو اقبال کا یہ شعر ہے اس کو مکمل کیے دیتی ہوں میں. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. سبحان اللہ. بہت ہی گہری بات اقبال نے کہہ دی, بہت گہری بات کہہ دی, اور اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بہت وسیع ہے یہ بات, بہت دور تک لے کر جاتی ہے. سمجھ رہے ہوں گے یہ جا کے بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے. اور آج جنہوں نے 1.5 کروڑ مزے سے لے کے جیب میں ڈالے تھے وہ بھی اس کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ کاش یہ پیسہ نہ لیا ہوتا تو آج ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوتی کہ آج نہ ہاں کہتے بند پڑ رہی ہے نہ کہتے. ابھی کچھ بیان آتا ہے, آدھے گھنٹے کے بعد کچھ بیان آتا ہے, کبھی کہتے ہیں نگلا جاتا ہے تو نہ نگلا جاتا ہے, تو کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم وہ دفاع مقدس کے لیے راضی ہیں, پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم تو مشیر ہیں, پھر تیسرا کہتا ہے کہ نہیں وہ ہم تو ثالثی کرانے والے ہیں. چلے کیا ہی بات ہوتی اگر وہ $1.5 ارب جو تھے وہ قوم کے اوپر خرچ ہوئے ہوتے, ملک کے اوپر خرچ ہوئے, قوم کے لیے دیے ہی نہیں تھے نا, انہوں نے تو اپنے قوم کے لیے دیے تھے, انہوں نے اپنی قوم کے لیے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ چلیں پھر تو شاید کوئی قربانی دینے کا سوچا بھی جا سکتا, لیکن اب جب کہ وہ ان کے اپنے بینکوں کو بھر چکے ہوئے ہیں اور اپنی ان کی عیاشیوں کے اوپر خرچ ہو چکے ہوئے ہیں تو وہ اس کا خراج مانگ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں وہ کتنی جو سعودی عرب کی جو حکمت عملی دیکھیں آپ کہ کس چالاکی سے اور کس مکاری سے جو ہے انہوں نے وہ پیسہ دیا, اور ان کو اندازہ تھا کہ ہمیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے ہمارے کام آنے والا. ایک بڑی عجیب صورتحال ہے جو کہ اتنی زیادہ خبروں میں جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کی جا رہی, مگر جو لوگ شوق رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ نیوز میں ان چیزوں کو جو ہے بارہا دیکھا گیا ہے. کہ سب سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جاؤں کہ انہوں نے جو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ پوری دنیا میں جو یہ ڈھونگ پیٹ رہے ہیں کہ مکے اور مدینے کو خطرہ ہے, تو اسی لیے پاکستان کو بھی بلایا جا رہا ہے. تو اگر بات ان کی مان لی جائے لمحے بھر کے لیے, حالانکہ لمحے بھر کے لیے بھی سوچنے کے بھی لیے قابل نہیں ہے, مگر لمحے بھر کے لیے اگر بات مان لی جائے کہ مکے اور مدینے کو خطرہ ہے اور اس لیے مسلمان فوج کو بلاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, مگر اس جنگ میں اسرائیلی طیارے بمباری کر رہے ہیں. تو اسرائیلی طیاروں کو حکومت اسرائیل کو کون سی محبت مکے مدینے سے ہو گئی جو وہ جناب جو ہے وہ یمن کے اوپر بمباری کر رہے ہیں. اس سے صاف آشکار ہو رہا ہے کہ ان کی جو پٹھو حکومت ہے اس کو بچانے کے لیے سب جمع ہو گئے ہیں. مطلب جس کو کہتے ہیں نا مطلب بلا تفریق, مطلب اس میں کوئی رنگ و نسل کا نہیں ہے, چاہے وہ یہودی حکومت ہو, چاہے عرب خائن حکومتیں ہوں, چاہے وہ مطلب آشیرواد پیچھے پاکستانیوں کی ہو, تو اس میں وہ تمام ایک جگہ پر ایک اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں جانی چاہیے کیونکہ یہ ریالوں کی بارش کرتی ہے, مسلمانوں کا پیسہ لوٹ کے ہمیں منتقل کرتی ہے, اسلحہ خریدنے کے بہانے ہماری جو ہے وہ معاشیات کو, ہماری اکنامکس کو جو مضبوط کرتی ہے, جو حاجیوں کا پیسہ ہوتا ہے اس سے یہ خود بھی پیتے ہیں اور ہمیں بھی دیتے ہیں. تو اگر یہ گر گئے تو ہمارا کیا ہوگا, ہم تو دوبارہ جو ہے وہ کھجوریں کھائیں گے. تو اس پہ جو مطلب ان کو جو درد اٹھتا ہے نا, تو پرابلم یہ ہے. اب یہ جو دفاع مقدس کہا جا رہا ہے کہ جی مکے مدینے کو خطرہ ہے, تو صرف اس کا پورا میڈیا جواب دے دے اس پوائنٹ کا کہ سعودی طیارے ان کو یہودیوں کو اسرائیلی طیارے کیوں آئے ہوئے ہیں, حکومت اسرائیل کو مکے مدینہ بچانے کی کیوں اتنی پڑ گئی. مطلب پوائنٹ یہ ہے. یہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہیں, یہ تو دیوانے ان کی بیگانی شادی کا, جیسے آپ نے ٹاپک میں کہا ہے خود کے, بیگانی شادی کا مقصد بیگانی تو شادی بالکل ہے, مگر وہ جو پیسے لیے ہوئے ہیں اس سے جو پرواز میں کوتاہی آئی ہے کہ وہ نہ مطلب ہاں کریں گے نہ کریں گے تو ٹھکانہ ختم. اور وہاں پر جو اتنا کروڑوں اربوں روپیہ پاکستان کا لوٹ کے لے گئے ہیں, وہاں پر ملیں لگائی ہوئی ہیں, وہ ساری غائب ہو جائیں گی, پھر نظر بھی نہیں آئیں گی کہاں گئیں. تو اس کو بھی بچانا ہے, کچھ ان کے خاندانی رشتے بھی ہیں ان کو بھی بچانا ہے, یہ بھی مسائل ہیں. اور جیب میں پیسہ بھی پڑا ہوا ہے, اور پیٹ میں آج تک رگوں میں خون بھی ان محلوں کو کھائے تھے, وہاں مال کھایا تھا, اس کا خون بھی دوڑ رہا ہے. تو کریں کیا؟ مطلب وہ ہاں کہتے ہیں تو 1.5 کروڑ میں پورے ملک کو تو نہیں بیچا جائے گا, پوری فوج کو تو نہیں بیچ دیں گے کہ وہاں سے جنازے آنے شروع ہوں. تو مطلب یہ پرواز میں جو ہے وہ عجیب کوتاہی آ گئی ہے, نہ اونچا اٹھ سکتے ہیں نہ یہ لینڈ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد دلاتی جاؤں کہ 28 مئی 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف نے یہ شعر پڑھا تھا
جب بیٹوین دھماکوں سے قبل جو انہوں نے ٹیلی ویژن پر خطاب کیا تھا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو ان کو میرا خیال ہے کہ جو ہے شکلت دکھانا چاہیے ان کو میڈیا کو کہ آپ نے یہ شعر پڑھا تھا اور اس وقت بہت باتیں کی تھی, بہت دعوے کیے تھے کہ ہم کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیں گے. ہاں کشکول مہم آئی تھی اور اس میں جتنا کشکول میں آیا وہ بھی لے کے بھاگ گیا. تو یہ بڑی دلچسپ, ہر دفعہ جو الیکشن سے آتے ہیں نا تو ایک نئے طریقے کا جال ہوتا ہے لوگوں سے پیسہ. اس میں تھا کشکول توڑ مہم, مجھے آج تک یاد ہے کہ جی ہم کسی سے قرضہ نہیں لیں گے, ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, اپنے پیروں میں کھڑے ہوں گے, اس کشکول میں ڈالیں. جو لوگوں کے بیچاروں کی جیبوں میں تھا ٹیکس دینے کے بعد, بجلی نہ آنے پر بل دینے کے بعد, بجلی آتی نہیں اس پر بل آتا ہے, اس کے بعد جو لوگوں کے پاس تھا وہ کشکول میں ڈال دیا, وہ بھی گیا. تو انہوں نے اپنے کشکول بڑے کشکول میں ڈال دیا, وہ منتقل کر دیا. تو ان فیکٹریوں کو آفت آئی ہوئی ہے. اب اگر حکومت نہ رہی وہاں تو ان کی فیکٹریاں غائب ہو جائیں گی. اس پہ ان کو پڑی ہوئی ہے, ان کو کوئی دفاع مقدس کا نہیں ہے, سب کو اپنے مفادات ہیں. جیسے میں نے کہا نا, اگر معاملہ خالصتاً یہ ہوتا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ مکہ مدینہ کا معاملہ ہے, خدا نخواستہ حملہ ہو رہا ہے, تو اسرائیلی طیارے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ حکومت اسرائیل کو کیا پڑی ہے؟ جی ایک فون کال جناب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محمد یعقوب صاحب. بیٹا میں محمد شکور لندن سے بول رہا ہوں اور علی رضی سے مصوی صاحب کو ادب کے ساتھ سلام ہے. وعلیکم السلام. اور آپ شہزادوں کی باتیں سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے قبریں بنا دی ہیں وہ اچھی بات نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اپنے ملک کی حفاظت چھوڑ کر دوسروں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو پیٹ میں گیا ہوا ہے کھانا, یہ ابھی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے ملک کو لوگوں کی جنگ سے بچاؤ, اپنے ملک کو اپنی حفاظت کے ذریعے سے ان کو ہر چیز مہیا کرو. اس کے بعد دیکھو کہ آپ دوسروں کی محبت میں آ کر کیا کرتے ہیں. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ بات کی محبت میں نہیں آتا اس کی زندگی میں بھی کبھی خوشی نہیں مل سکتی, وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کے نبی والے بات کا غلام بن جاؤ. جو آدمی ان کا غلام نہیں بنتا ان کی زندگی میں کبھی خوشی اور کسی طرح کی بھی سہولت نہیں آ سکتی. اپنے آپ کو دوسرے کی آگ سے بچاؤ جس کا یہ اندر پتھر انسان ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ بات کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دو. اگر زندگی چاہیے, اگر موت چاہیے تو اپنی خود غرضی کر لو اور اپنے آپ کو شیطان کی طرح بنا لو تو موت آ جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت میں آ جاؤ تو زندگی آ جائے گی. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو آپ شہزادوں کا شکریہ جناب کو اور جناب ادب کے ساتھ سوالات کرتے ہوں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جناب نقوی صاحب خوش آمدید. کیسے ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ فرمائیے. ماشاءاللہ ٹاپک بہترین اور بہت خوبصورت لے کے آئے ہیں آج. یہ آپ دونوں بیٹھ کے مل کے ٹاپک بناتے ہیں یا کہیں سے کوئی آپ کو بھیجتا ہے تو لے کے آتے ہیں؟ ہم دونوں مل کے تیار کرتے ہیں پروگرام کو. ماشاءاللہ اچھا ٹاپک لے کے آتے ہیں آج. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جناب یہ دیکھیں, رزق انسان جو ہے نا وہ دو طریقے سے کماتا ہے. صحیح. ایک رزق وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان کی سچائی, محنت, جذبہ اور جس کے اندر اس کی ایمانداری اور اس کی عزت غیرت ہوتی ہے. صحیح. ایک تو رزق وہ ہے. ایک رزق وہ ہے کہ جو انسان نے صرف سامنے اپنے پیسہ رکھا ہوتا ہے, اس میں نہ اس کی اپنی کوئی عزت ہوتی ہے, نہ کوئی ایگو ہوتی ہے, نہ کوئی اس کی سچائی ہوتی ہے. اس کے پاس پیسہ چاہیے اور پیسے کے سر پہ اس نے ہر حالت میں پیسے لینے ہیں. اس کو یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا خاندانی وقار کیا ہے, اس کی اپنی عظمت کیا ہے, کیا عزت. اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں شہرت بنا کے بھیجا تو وہ انسان تھا, انسان نہیں بنا بلکہ وہ پیسے کی خاطر درندہ بن گیا اور درندہ بن کے اس نے انسانیت کو پامال کرنے کی کوشش کی صرف پیسے کی خاطر. تو یہ وہ رزق ہے جو آج آپ ہم کو نظر آ رہا ہے دنیا میں. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو داعش تھے یا وہ لوگ جو القاعدہ تھے, کیا ان کو اگر عزت کی روٹی کمانا چاہتے تو کیا انہیں روٹی نہیں ملتی تھی؟ انہیں رزق نہیں ملنا تھا, ان کے بچوں کا رزق نہیں تھا ان کے پاس. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو انہیں یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے, جو بچہ دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا.
تو اس رزق کو اللہ تعالیٰ اس کے دے دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو 90% رزق ماں کے پیٹ میں بچے کو دے دیتا ہے، اور 10% کا قبر تک وعدہ ہے. تم اس کو مانو یا نہ مانو، پھر بھی وہ قبر تک رزق دیتا ہے آپ کو اور اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. لیکن انسان جب انسانیت سے گر جائے اور جب درندوں کی شکل میں آ جائے تو پھر وہ رزق کو سامنے رکھتے وہ گلا بھی کاٹتا ہے. اس لیے کاٹتا ہے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ مجھے پیچھے سے ڈالر ملنے ہیں، تیل کی کمائی ملنی ہے، اور وہ ڈالر اس کی زندگی بن جاتی ہے اور انسانیت اس سے دور ہوتی جاتی ہے. یہی بدقسمتی آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے پاکستان میں بھی. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو حکمران بنے بیٹھے ہیں ان کے پاس دولت کم ہے، کیا کھانی تو ہماری طرح انہوں نے 2 روٹیاں ہی ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں کھانی. کو سونے کے نوالے تو وہ نہیں کھائیں گے، کھانے تو اناج ہی ہے. لیکن اس کے باوجود اتنی ہوس بڑھ گئی کہ اس رزق کو، حلال رزق کو بھی انہوں نے حرام میں تبدیل کر کے، لوگوں کا خون چوس کے، لوگوں کے حقوق چھین کے، دولت کٹھی کر کے ملک سے باہر جا کے انہوں نے رکھ لی، اور اپنی اولاد کو انہوں نے جو ہے آسانی کے لیے اربوں روپے دے دیے. اور غریب عوام جنہوں نے اسے عروج دیا، جنہوں نے اسے عزت دی، جنہوں نے اسے احترام دیا، جنہوں نے اسے کرسی دی، ان کے حقوق جو ہیں وہ وہاں پہ پامال کر دیے. اور اپنا رزق جس میں نہ عزت ہے، نہ شرم ہے، نہ لحاظ ہے، نہ کوئی چیز ہے، بدبیانتی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. تو یہ روٹی جو ہے وہ اس رزق کو کہتے ہیں کہ یہ رزق وہ ہے جو انسان کو بجائے عزت کے ذلت کی طرف لے جاتا ہے. ہر غیرت مند انسان اپنی غیرت کو سامنے رکھ کے اگر عزت کماتا ہے اور روٹی کماتا ہے تو وہ اس کے لیے آخرت کا بھی وسیلہ بنتا ہے. اور آخر میں جا کے جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا سر فخر سے بلند ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے بچوں کو پالا پوسا، بچوں کو رزق حلال کو کھلایا تو یہ رزق حلال اولاد تیرے سلے میں تجھے دے گی، ورنہ تیری اولاد اگلے جان جا کے تیرا گریبان پکڑ کے بتائے گی کہ بتا ہمیں کیا دیتا رہا، ہمیں کیا کھلاتا رہا، ہمیں کیا بتاتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر رزق حلال کما کے کھائے گا تو آخرت میں بھی اس کا بچت ہو جائے گا. اس کی اولاد جو ہے اس کی گواہ بنے گی کہ یہ حق حلال کی کمائی کھائی، اس نے اپنے رزق میں کوتاہی نہیں کی، اس نے اپنے رزق کو ایمانداری سے کمایا. اور یہ رزق وہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مولا کائنات ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو پاک رسول آئے تو گھر میں، تو انہوں نے پوچھا کہ مولا علی کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی وہ گئے ہوئے ہیں، مزدوری پہ گئے ہوئے ہیں. تو جو حالانکہ وہ وہاں پہ تھے اور ایک یہودی کے باغ میں وہ کام کر رہے تھے. تو وہ مولا رسول پاک نے پوچھا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی میں اپنے بچوں کی روزی تو کما چکا ہوں ان کے حصے کی، اب میں اپنے گھر والے کے لیے میں روزی کما رہا ہوں حق حلال کی. تو جنہوں نے رزق کی روزی کمانی ہوتی ہے، رزق حق حلال کا کمانا ہوتا ہے، ان کے یہ وسائل ہوتے ہیں، یہ طریقے ہوتے ہیں جو ہم نے اپنانے ہوں گے. اور انہیں اپنانے کے لیے ہمیں در آل محمد پہ جھکنا ہوگا. ہم جھکیں گے تو ہمیں رزق میں کوتاہی بھی نظر نہیں آئے گی اور رزق حق حلال کا بھی ملے گا اور ہماری آنے والی نسلوں کے کام بھی آئے گا. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اور دیکھیں جہاں تک رزق کے اوپر بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. تو 2 قسم کے رزق جو ہے وہ حدیث میں آیا. مولا نے فرمایا کہ 2 طرح کے رزق ہوتے ہیں، ایک وہ جو تمہیں ڈھونڈتا ہے اور ایک جس کو کہ تم ڈھونڈتے ہو. مطلب ایک ہم جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اور ایک وہ رزق ہے جو تمہیں ڈھونڈتا ہوا خود آتا ہے. بعض دفعہ اپرچونیٹیز چل کے آ جاتی ہیں. 2 طرح کے رزق ہوتے ہیں. اور رزق پر جو کہ یہ کامل ایمان ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور یہ بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ رزق کا وعدہ خدا کا ہے. تو جو لوگ اس پر وعدے پہ پورا مطلب سچا یقین نہیں رکھتے وہ لوٹ مار کرتے ہیں، وہ انسیکیور فیلنگ جو ہے وہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کہیں کل جو ہے وہ ہم بھوکے نہ مر جائیں تو لوٹ لیں، حرام کھا لیں. اللہ نے ذمہ داری لے لی رزق کی. بالکل. دیکھیں مال حرام کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ امام حسین السلام نے روز عاشوراء اس کو باقاعدہ تاکید کے ساتھ فرمایا. آپ سوچیں ایک ایسا دن جو کہ امام کو پتا ہے بھی میں کچھ دیر کے بعد شہید ہو جاؤں گا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم مجھے اس لیے نہیں پہچان رہے، نہیں سمجھ رہے میری بات، تمہارے شکموں میں حرام پڑا ہوا ہے، مال حرام کھایا. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی حسن بات کر رہا ہوں حل سے. بہت اچھا ٹاپک ماشاءاللہ آپ لوگوں نے. حسن صاحب جس طرح سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، 2 باتیں ایک دم سے میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا شیئر کر دوں سب لوگوں کے ساتھ. جی بالکل. ایک چیز کہ خاص طور سے ویسٹ میں رہتے ہوئے ہمارے یہاں پہ حلال اور حرام کا جو ڈفرینس ہے وہ بہت ہی ایک فائن لائن ہے. اٹس آل بلیک اینڈ وائٹ، کوئی گرے لائن بیچ میں ہے ہی نہیں. اور معصوم علیہ السلام کا بہت قول ہے کہ جو کھاؤ گے ویسا فیل ادا کرو گے. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو بھی یہاں پہ کراس کنٹامینیشن ہے کھانوں میں، یا عموماً ہم لوگ جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں،
تو ایک ذرہ لقمہ حرام بھی اگر آپ کے پیٹ میں خدا نہ خواستہ جاتا ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ عمل حرام ہی ہوگا, اس کا رزلٹ جو ہے چاہے وہ ہمارے پیٹ میں جائے چاہے ہماری خدا نہ خواستہ ہماری اولادوں کی حصے میں جائے. تو بہت دھیان رکھنا پڑے گا کہ اس چیز کا کہ کون کے رزق جو بھی کھا رہے ہیں وہ کس نوعیت کا آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ابھی آپ بہت اچھی بات کر رہے تھے مولا علی علیہ السلام کی طرف جو اشارہ کر کے اس کال کا, کہ ہماری عموماً ایک کنسیپشن ایک ہے کہ اگر ہم جھوٹ بول کے یا دھوکہ دے کے یہاں پہ کسی قسم کے گورنمنٹ سے کوئی بینیفٹس لے رہے ہیں یا ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں یا فراڈ کر کے جو ہے ہم اپنے روزمرہ کے معاش کو ہم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک عمل حرام ہے کہ ہم نے جھوٹ بول کے جس گھر کو ہم نے حاصل کیا یا جھوٹ بول کے ہم نے جس بینیفٹ کو حاصل کیا یا جھوٹ بول کے ہم نے جس چیز کو بھی حاصل کرا اس گھر میں نہ وہ نماز قبول ہو رہی ہے, نہ وہ رزق حلال اتر رہا ہے, نہ وہ روزہ قبول ہو رہا ہے, نہ وہ مجلس قبول ہو رہی ہے. یہ ایک بہت ہی براڈ اسپیکٹرم ایک چیز ہے, اس کو سوچنا پڑے گا یہاں پہ لوگوں کو بیٹھ کے. اور میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا, لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ویسٹ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ حلال ہے, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. دین دھوکہ دینے کا آپ کو تصور ہی نہیں دیتا. دین بالکل کلیئر ٹرانسپیرنٹ رکھتا ہے آپ کے ایمان کو. تو یہ اگر ہم لوگ سوچ لیں تو ہمیں اس کا اندازہ ابھی نہیں ہے, لیکن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا ایک لقمے کا, ایک ذرے کا. تو مولا کا خود قول ہے کہ اس دولت پہ کیا غرور کہ اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے سبحان اللہ سزا دینی پڑے گی. سبحان اللہ. اسی کو سمرائز کر کے جو ہے میں آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ, ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اور واقعی سلام. کوئی شک نہیں بہت ہے خوبصورت بات کی, بہت خوبصورت بات کی کہ اگر حرام کھایا تو ہمارے حساب دیں گے. نزدیک جو تفریق نہیں اب ہم کر پاتے یا کرنا نہیں چاہتے, ہم ایکسکیوزز بناتے ہیں حرام کو حلال کرنے کے کہ جی یہ یوں نہیں تھا تو یہ تو مجبوری ہو گئی, یہاں یہ مجبوری تھی وہاں وہ مجبوری. حالانکہ وہ کلیئر جو ہے وہ لائن ڈرا ہوئی ہے بین حرام و حلال. کوئی ابہام رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے حرام رزق اور حلال رزق کے درمیان میں. جو کلیئر ہے وہ لائن بیچ میں ڈرا ہے, یہ حلال یہ حرام, کیا چوز کرتے ہو یہ تمہارے اوپر ہے. تو بات یہ ساری کہ جب ایک عرصے سے جو ہے وہ مطلب میں ایک چیز کہتا ہوں کہ جی ہماری جو وہ بنیادیں ہوتی ہیں نا جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں وہ ہی اگر وہاں صحیح ہوں, پہلی اینٹ صحیح رکھی جائے تو پوری عمارت سیدھی جائے گی. ڈگمگاتی ہی رہتی ہے. اب بات کیا ہوتا ہے, اب آپ نے عموماً آپ کا بھی تعلق جو پاکستان سے ہے تو آپ اس پہ محظوظ بھی ہوں گے اور ناظرین بھی محظوظ ہوں گے. رشتہ طے ہو رہا ہے صاحب, پوچھا جا رہا ہے لڑکا کیا کرتا ہے, ان کا یہ کرتا ہے, سیلری کتنی ہے جی, کتنی ہے, اچھا فخر سے بتایا جی اوپر کی کمائی اتنی ہے. تو اب اس پہ وہاں کہو گے اچھا حرام کھاتے ہو اٹھ کے چلے جاؤ, نہیں لڑکی نہیں دینی اس کو, نہیں وہاں ضرور خوشی خوشی کر دیں گے کہ اتنے پیسے ٹوٹل اتنے ہو گئے. یہ پہلی اینٹ غلط رکھ دی آپ نے, اس پہ بات کریں گے ابھی. کال لے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام حامد ہے, میں سویڈن سے بول رہا ہوں. سویڈن سے, جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میں جی تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا کچھ چیزوں پہ بولنا چاہوں گا. فرمائیے. ایک تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری تاریخ اس سلسلے میں گواہ ہے کہ ہم نے جب بھی پیسے لیے لوگوں سے, ہم نے آخر میں اس سے اپنا نقصان کروایا. صحیح. اور آج تک ہم اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. ہم نے امریکہ سے پیسے لیے, افغانستان پہ چڑھائی کی, اور آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اس کے بعد جہاں بھی دنیا میں ہم نے پیسے لے کے اور ہم نے اپنی فوج کو بھیجا یا دخل اندازی کی, اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. یہاں تک کہ ہمارے اس پیارے سے ملک کو یہ جو ڈالر ہے, انہوں نے ایک مظاہرے کی حیثیت بنا دی ہے کہ جو بھی بندہ ہمیں پیسے دیتا ہے ہم اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں. یعنی جیسے چودھری ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی مظاہرہ رکھا ہوتا ہے کہ فلانے کو مار گراؤ, فلانے کو مار گراؤ, یہ لو پیسے. تو ہماری حیثیت ابھی وہ بن گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ آج کل یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے اور جو ہماری حکومت ہے یہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی ہے, اور پاکستانیوں کو
خاص طور پہ پاکستانیوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں اس پہ ذرا بولنا چاہوں گا. میری ایک آرمی کی بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے اور پورے پاکستانیوں کو, پورے سننے والوں کو اس چیز کو کلیئر اس میں ان کے دماغ میں ہونی چاہیے یہ بات کہ ہماری فوج کہہ رہے ہیں ہم سے فوج مانگی نہیں گئی, ابھی ہماری فوج گئی نہیں ہے. یہ سارا جھوٹ ہے, یہ سخت جھوٹ بول رہے ہیں. میرے 2 کورس میٹ جو ابھی بریگیڈیئر ہیں وہ سعودی عرب میں, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے. اور بریگیڈیئر کا مطلب ہے کہ ایک بریگیڈ, تو 2 بریگیڈیئر مین 2 بریگیڈ, تو 2 بریگیڈ اگر ہو تو وہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈویژن انفینٹری کا, ٹھیک ہے جی. اچھا, ابھی کچھ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اسپیشل فورسز کے ہمارے دستے بھی وہاں موجود ہیں. ابھی اسپیشل فورسز کہتے ہیں جی ہم دفاع کر رہے ہیں. اسپیشل فورسز کا یہ مطلب ہے کہ وہ اینمی کے ڈیپ پیچھے جاتے ہیں اور وہاں پہ دشمن کو نقصان دیتے ہیں. اینمی کے جو بارڈر ہے اس کو کراس کر کے پیچھے جا کے آپریٹ کرتے ہیں. تو ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسپیشل فورسز جو ہیں وہ دفاع کے لیے گئی ہیں یا وہاں پہ یمن کے اندر جا کے کاروائی کرنے کے لیے گئی. پھر ہمارا خالد ٹینک وہاں پہ موجود ہے. سعودین سے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ٹینک میں بیٹھ کے جنگ لڑنے سے رہے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹینک چلانا پاکستانیوں نے. یہ دنیا اپنے پاکستانیوں کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری بیک گراؤنڈ ہے اس کے تجربے کے ساتھ, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سارا سودا بیچ چکے ہیں, یہ ساری کمٹمنٹ کر چکے ہیں. ہماری فوجیں وہاں پہ موجود ہیں اور وہ اوفینسو میں بھی حصہ لیں گی اور یہ جھوٹ بولتے رہیں گے, یہ آخر دم تک جھوٹ بولتے رہیں گے. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب کون سی وہ سپر پاور ہے کہ جو جنگ لگی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو فوجیں ہیں پاکستانی کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہماری فوجیں ایکسرسائز کر رہی ہیں. وہ کون سی سعودیہ سپر پاور ہے کہ جو جنگ کے دنوں میں ایکسرسائز کر رہی ہے؟ ایکسرسائز بابا نہیں ہوتی ہے, اور جنگ کے دنوں میں آپریشن کی ریہرسل ہوتی ہے. ہمارا ایک ڈویژن جو ہے اگر وہاں پہ سعودین کے ساتھ ریہرسل کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اوفینسو کی ریہرسل کر رہے ہیں, وہ اندر جائیں گے. اور آرمڈ کا وہاں پہ ٹینکوں کا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ڈیفینس میں ہوتے ہی نہیں ہے, وہ تو کرتے ہیں اٹیک. تو یہ چیزیں ہم لوگوں بہت بڑی خبر آپ نے جو ہے وہ بریک کی ہے, یہ بہت اندر کی بات جو ہے وہ آپ لے کر آئے ہیں کیونکہ سامنے میڈیا پہ تو کچھ اور آ رہا ہے. جی بالکل, یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا. یہ دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے الیکشن کو دھاندلی اور جو پورا الیکشن ہے اس کو چرایا اور آج تک یہ قرآن قسمیں اٹھا رہے ہیں. ہم نے ایک سوال کروں حامد صاحب, ایک سوال کی اجازت دیجئے کہ دیکھیں وہ تو بالکل یہ جو جمہوری حکومت جو جمہوری کہہ کر آئی ہے یہ تو خیر بالکل ظاہر ہے کہ یہ لا کر بٹھائے گئے ہیں, انہی محلوں میں یہ پناہ لیے ہوئے تھے, وہاں سے بوس کیے گئے, ہمارے سر پہ مسلط کیے گئے. مگر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج گئی ہوئی ہے تو فوج کی اور ان کی لائن ایک کب سے ہو گئی, وہ تو الگ ہے بالکل. فوج سے تو ان کو ہمیشہ دشمنی رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی سعودیہ جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں ہمارے چیف کے بھی دورے ہوئے اور کافی سارا آنا جانا ہوا. ایک دفعہ ہمارے چیف کو اسپیشلی بلایا گیا یہ جنگ شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے, جو عبداللہ کی شمشیر ہوئی تھی. جی بالکل. تو وہاں جی بالکل وہ ایکسرسائز تھی. وہ ایکسرسائز کس لیے تھی؟ وہ ایکسرسائز اس لیے تھی کہ ان سب کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے. صحیح. وہ ایک ایسی ایکسرسائز تھی جو جیسے آپ ڈاس ٹیک کو انڈیا کی ایکسرسائز کو اگر ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہم پاکستان پہ خدا نخواستہ جب حملہ کرنا تھا تو انہوں نے وہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز شروع کی تھی جنگ کرنے سے 2-3 مہینے پہلے, تاکہ وہ پھر بارڈر پہ آ کے اور پھر پاکستان پہ چڑھ دوڑے. تو یہ لیکن اس سے پہلے وہ لیک ہو گئی اور ان کو اللہ نے ہمت نہیں دی. اسی طرح کا یہ یہاں پہ رکھا گیا کہ یہ پہلے جو چیف گئے تھے, جو ہمارے چیف گئے تھے ایکسرسائز دیکھنے کے لیے, وہ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ دے ور پریپیئرنگ فار دا آپریشن, اور وہاں وہ ایکسرسائز تھی. ابھی تو وہاں پہ جو کچھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. بھائی جنگ کے دوران کون سی ایکسرسائز ہوتی ہے؟ وہ تو ابھی ریہرسل کر رہے ہیں وہ. اور یہ ہمارے پاکستانی یہ دوبارہ غلطی کریں گے, یہ انہوں نے تاریخ سے کبھی سبق نہیں سیکھا.
اور اس میں کہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کے سوال کا جواب کہ پہلے جو ہمارے جو حکومت ہے وہ تو ہے ہی، اس کا تو بات ہی نہ کریں. دیکھیں آرمی کا ایک جو ہے وہ ریلیشن رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ اندرون خانہ بھی، اور کافی ہمارے انٹیلیجنس اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کافی مشترکہ ہیں، کافی ہمارا ان کے ساتھ قربت ہے اس سلسلے میں. لیکن ادھر آرمی چیف کو یہ سوچنا چاہیے، ہماری ملٹری کو یہ سوچنا چاہیے، لوگ کور اپ کر رہے ہیں، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، میرا خود تعلق آرمی سے ہے، ادھر آرمی کو فل سٹاپ لگانا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں لگایا، اور یہ افسوسناک بات بھی غلطی ہے. جی یہ ان کی بھی غلطی ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی دہرانے جا رہے ہیں، بہت بڑا خمیازہ بھگتیں گے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک ایسا ملک جس کا جو ایک طرف انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہے، پورے بارڈر ہمارا خراب ہے، دوسری طرف ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کبھی بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے، صرف لپ سروس ہوتی ہے، باقی اندر کی انہوں نے بھی بغل میں چھریاں رکھی ہوئی ہیں. جو ہمارا وزیرستان ہے ادھر فوج پھنسی ہوئی ہے، اوپر سے اگر یہ ایران والا بھی بارڈر ایران کو ناراض کر کے وہ بھی بگاڑ لیں گے تو دنیا میں یہ وہ واحد ملک ہوگا جس کی سارے ہمسایوں سے بگڑی ہوگی اور ایک طرف سمندر ہوگا. آپ یقین کریں کہ اگر ان کو یہ سوچ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کتنی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے اور کتنا بڑا جو ہے یہ کنٹرول جو ہے لوز کر رہے ہیں، اگر ان کی یہی روش رہی، یہی چیزیں رہی تو کیا بنے گا؟ اگر ایران جو ہے تھوڑا سا انڈیا کو وہ شاباش دے دیتا ہے کہ ہاں جی یہ اس طرف آ جائیں ذرا افغانستان بلوچستان کی طرف، کدھر جائیں گے یہ؟ کیا کریں گے؟ کن کن ملکوں سے لڑیں گے یہ؟ بہت خوب، آج جو بہت خوبصورت. آج جو جی بہت خوبصورت. ہمارے پاس ایک بریک کا جو ہے وہ غالباً ٹائم بالکل ہوا جا رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت معلوماتی باتیں آپ نے کی، بہت شکریہ اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ کیا. اب چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں.